بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سکید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا سلسلہ ہے جواہر شریعت۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے۔ آج جو ہم نے مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے خواتین ماہواری کے دوران وظائف کیسے کریں گی۔ بہت سے سوالات ہمارے پاس موصول ہوتے ہیں کہ 40 دن کا آپ وظیفہ بتا رہے ہیں اور 40 دن تو خواتین مکمل طور پر نہیں کر پاتی ہیں، بیچ میں ناغہ آ جائے گا تو کیا کریں، ایسے میں وظائف کا کیا کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ سمجھنے کے لیے کہ ماہواری کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کم سے کم ماہواری کی مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 3 دن سے کم ماہواری نہیں ہوتی، 10 دن سے زیادہ ماہواری نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ 3 دن سے کم بھی اگر یہ معاملہ ہوتا ہے یا 10 دن سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس کا حکم استحاضہ کا ہے۔ استحاضہ بیماری ہے، یعنی بیماری کی وجہ سے ہے، اور اس کا حکم ایک زخم کی طرح کا ہے کہ جیسے زخم سے خون رستا ہو تو زخم کو لپیٹ کر اس سے خون رسے نہ، اس طریقے سے نماز اور اپنے دیگر معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، یہ ہے شرعاً ماہواری کے ایام۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ایام میں شرعاً کن کن چیزوں پر پابندی یا کن کن چیزوں کی ممانعت ہے۔ تو یاد رکھیں ماہواری میں قرآن پاک نہیں پڑھا جا سکتا، روزہ نہیں رکھا جا سکتا، نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ قرآن، نماز، روزہ، اس کے علاوہ اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے اور دیگر اذکار کیے جا سکتے ہیں۔ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ جب ماہواری کے دوران اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو تو وضو کی طرح کا وضو کر لیا جائے کہ یہ ادب کے مطابق ہے۔ ادب کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، قرآن پاک نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور قرآن پاک کی کچھ صورتیں جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ چونکہ ایک دعا ہے تو اسے اگر پڑھا جائے اور قرآن کی نیت نہ کی جائے، صرف دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور وہ چیزیں جو صرف قرآن کے لیے خاص ہیں، جیسا قل هو اللہ احد، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، یہ قرآن کا اسلوب ہے، اس لیے جن چیزوں سے قرآن کا اسلوب واضح ہوتا ہو وہ چیزیں آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے کہ آپ نیت قرآن کی نہ کریں۔ ہاں قل ہٹا دیجئے، اللہ احد، یہ اللہ ایک ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس میں قرآن کی نیت نہیں کی جائے گی۔ تو وظائف، درود پاک، ایسی چیزیں جو ہمارے اذکار میں ہیں، وظائف ہیں، یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اگر کسی نے 40 دن کا وظیفہ شروع کر رکھا ہے اور وہ قرآن کا وظیفہ ہے تو ان ایام میں چونکہ قرآن پاک نہیں پڑھا جا سکتا، یا نماز کے بعد کہ کچھ وظائف ہیں جو نماز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو وہ نہیں پڑھے جا سکتے، تو کیا ان ایام میں ناغہ شمار ہوگا؟
جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے 30 دن یا 25 دن اپنا وظیفہ کیا ہے اور پھر وہ ایام آ گئے، اب کیا پچھلے 25 دن ضائع ہو گئے؟ ایسا نہیں۔ 25 دن اگر آپ نے محنت کی ہے اور اللہ کی جانب سے یہ عذر آیا ہے تو اللہ جانتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان ایام میں اگر ناغہ ہوتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ وہ ایام آئے ہی نہیں وظیفے کے دوران، یعنی آپ نے پہلے 25 دن آپ پڑھا ہے، پاکی کے بعد آپ 26واں دن شروع کریں گے اور یہ ناغہ شمار نہیں ہوگا۔ تو اس دوران قرآن، نماز اور روزہ ان چیزوں کی ممانعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔